وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اے پروردگار عالم، ہم سبوں کو علم نافع عطا فرما، کہنے سننے اس پر بہترین عمل کرنے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرما. تیرے بندوں کو تیرے گھر میں میرے ذریعے سے جو علم تو عطا کرنا چاہتا ہے خیر کے ساتھ عطا فرما. میرے زبان پر کلمت الحق جاری فرما بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین کرام، سامعین عظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور احسان عظیم ہم سبوں پر یہ ہے کہ رب کائنات نے ہم سبوں کو اس کے حبیب دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بابرکت میں پیدا ہونے کا ایک شرف عطا فرمایا، الحمدللہ. اور ساتھ ہی ساتھ آج اس پرفتن اور پرآشوب دور میں رب کائنات نے ہم پر مزید فضل یہ فرمایا، جس دین میں ہم پیدا ہوئے آج تک اسی دین میں استقامت کے ساتھ ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کا توفیق عطا فرمایا، اور علم دین سے ہمیشہ ہم سبوں کو وابستہ فرما رہا ہے. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نوع انسانوں کو قرآن اور سنت کے ذریعے بہت سے سبق سکھاتا ہے. اپنے طرف سے ایک نبی کو بھیج کر اس دنیا میں جینے کا طریقہ اور سلیقہ تھیوری اور پریکٹیکلی دونوں سمجھاتا ہے. ایسا نہیں کہ دوسرے مذہب کے جیسا صرف ویداس دے دیا گیا، کتابیں دے دی گئی اور کوئی نبی نہیں آیا، اور ایسا بھی نہیں کہ نبی آئے اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوا. ہمارے مذہب حق ہے. اسلام وہ دین ہے اللہ جو واحد حق دین ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھی بھیجا اور کتاب بھی عطا فرمایا، اور کتاب کے ساتھ ساتھ شریعت بھی عطا فرمایا. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں مشہور و معروف سورہ ہے سورۃ الرحمن. اس کی ابتدائی آیتوں سے میں اپنا موضوع شروع کرنا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے الرحمن، اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. علم القرآن، اور اس نے قرآن سکھایا ہے. خلق الانسان، اور اس نے انسانوں کو پیدا فرمایا. اللہ کا انٹروڈکشن، اپنے آپ کا انٹروڈکشن خود خدا دے رہا ہے. میں رحمان ہوں، میں قرآن سکھایا ہوں، اور میں انسانوں کو پیدا کیا ہوں. یہ تین باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے صفت میں سب سے زیادہ عظیم تر صفت رحمانیت ہے. اور خدا نے جو کلام نازل کیا ان کلاموں میں سب سے افضل اعلیٰ قرآن ہے. اور اللہ نے جتنے مخلوقات اجزا ہزار بنایا، کروڑوں مخلوقات بنایا، اس میں افضل اعلیٰ انسان ہے. اور اللہ کہتا ہے علمہ البیان، اور اس انسان کو ہم نے بات کرنے کا بیان سکھایا. اب انسانوں کے پاس بہت خوبی ہے، وہ سوچنے والا ہے، وہ چلنے والا ہے، وہ یہ دنیا میں جو دوسرے مخلوقات جو کر نہیں سکتے، یہ سب اور فن اور مہارت ٹیلنٹ انسان کو ہے. مگر اللہ نے جب بہترین چیز بتاتے ہوئے آیا کہ بیسٹ بتاتے آیا، میں رحمان ہوں، قرآن دیا ہوں، میں نے انسانوں کو پیدا کیا، اور انسان کے صفتوں میں جو افضل و اعلیٰ خدا نے اس ترتیب میں جو بتایا، انسان کی بات چیت بتایا. کیا بتایا؟ انسان کے کلام بتایا. انسان کے سپیچ کو اللہ نے ایک اہم رول دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو، ہم نے
دین کو ہم نے مسجد کے اندر قید کر دیے، مدرسوں کے اندر قید کر دیے۔ اسلام کو اگر دیکھنا ہو کہ مدرسوں کو جاؤ، اسلام کہاں نظر آتا؟ کتابوں میں نظر آتا، مسجدوں کے منبر و محراب میں یا تو مینار میں نظر آتا۔ خدا کہتا ہے کہ اگر اسلام کو دیکھنا ہے تو مسلمان کے زبان میں دیکھ۔ جی کافروں سے یہ کہنا چاہتا ہے خدا، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ایمان اور اسلام اور اس کی تقوی اور توحید کی تولنا چاہتا ہے، کہ اسے جو ہے کیلکولیٹ کرنا چاہتا ہے یہ کتنا مسلمان ہے، تو کہیں دوسرے جگہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس کی زبان کو دیکھ۔ اگر اس کی زبان میں اسلام ہے تو اس کے سر سے پیر تک اسلام ہے۔ اگر اس کے زبان میں اسلام نہیں ہے، وہ گندے گلوج فحاشی باتیں کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کہ وہ دوسروں کو گالی دیتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو سمجھ جا کہ اسلام اگر کسی سے ظاہر ہو تو سب سے زیادہ اس کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے، اس کے الفاظوں سے ظاہر ہوتی ہے، اس کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے، اس کا جو کمیونیکیشن ہے، اس کا جو سپیچ ہے، اسی سے اسلام جی کسی سے ظاہر ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دین کو کیا سمجھے؟ کیا بات کرنے کا بھی کوئی دین میں اہم رول ہے؟ کیا آپ پوچھ سکتے کہ بات کرنے کا بھی، لفظوں کا بھی کوئی ضروری جو ہے میجر رول ہے کیا اسلام میں؟ کسی کافر کو پکڑو اور اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، وہ اسلام میں آنا چاہتا ہے کہ بڑے جج کو بلا کے لکھنا ضروری نہیں ہے، کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ کوئی کافر اسلام میں آنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ دل میں تو اقرار کر لیا میں خدا وحدہ لا شریک لہ کو میں نے اپنا رب مان لیا، کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ نہیں، کب تک وہ مسلمان نہیں ہوگا؟ جب تک اس کی زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ کا لفظ نہ بولے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اسلام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ زبان سے شروع ہوتا ہے۔ کافر نماز پڑھ لے، حج کو جائے، مگر اس نے تصدیق بالقلب کے ساتھ تقریر باللسان نہیں کیا، دل میں اللہ کو مان لیا، زبان سے کلمہ نہیں پڑھا، کیا وہ مسلمان ہے؟ تو اسلام کی شروعات بھی زبان سے ہے کہ اور اسلام یہ تمام عمل ہم جو کرتے ہیں کہ نکاح پڑھانا ہے، اور تمہارے گھروں میں بھی نکاح ہوئے رہیں گے، یا تو تم نکاح کے مجلسوں میں بیٹھے رہیں گے، بتاؤ کہ نکاح کے مجلس میں ہوتا کیا ہے؟ آج تک وہ اس کے لیے حرام تھی اور یہ اس کے لیے حرام تھا، یہ دونوں محرم تھے، اب دونوں جو ہے ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ کون سے کام پر حلال ہو جاتا ہے؟ بس کسی کے ولی نے کسی سے پوچھا کہ اس مہر میں میری بیٹی کو نکاح کرنا چاہتا ہے، میں دیتا ہوں، کیا تجھے قبول ہے؟ نکاح جب تک قبول نہیں ہوتا جب تک شوہر کر دے، وہ مرد کہے ہاں قبول ہے، میں نے قبول کیا ہے، اس ایک بات پر اللہ نے حرام کو حلال کر دیا۔ جی اسلام باتوں میں ہے، اسلام جی جہاد و حج میں نہیں ہے۔ ہم جو روزمرہ کی جو زندگی گزارتے ہیں ہمارے باتوں میں بھی اسلام ہے، اور صرف نکاح کے حد تک اسلام زبان میں نہیں ہے۔ اور کسی نے ہنسی مذاق میں ہنستے ہنستے اپنے بیوی کے چہرے کو دیکھ کر کہہ دیا جا تجھے میں طلاق دیتا ہوں، خدا کی قسم شریعت مطہرہ کا یہی فیصلہ ہے، تو ہنستے ہوئے بول یا روتے ہوئے بول یا دل میں بات رکھتے ہوئے بول، اگر تیرے بیوی کو تو نے کہہ دیا طلاق ہے وہ طلاق ہے۔ جی تیری نیت نہیں دیکھی جاتی، تیری وہاں پر تیرے سچویشن اور سیناریو کو انالائز کیا نہیں جاتا۔ کیوں فرمایا اگر بغیر کسی شرط کے یا بغیر کسی بات کے اگر تو نے کہہ دیا جا تجھے میں طلاق دیتا ہوں، تو زبان ہی تو اسلام ہے، وہ تیرے نکاح سے باہر جا چکی ہے، یہی اسلام ہے۔ اب آئیے کہ زبان کو اللہ اور اللہ کے رسول کیا کرنے کے لیے ہمیں دیے ہیں؟ کیا یہ دنیا کے چیزوں کو مزاج چکھنے کے لیے اللہ زبان دیا ہے، یا تمہارے من مانی الفاظ نکالنے کے لیے اللہ نے یہ زبان دیا ہے؟ اللہ زبان دیا ہے تو یہ زبان چلانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ رب نے ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں دیا جس کو چلانے کا طریقے کے بغیر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بات کرنے والوں کی اگر بات کرے،
خدا سے جو بات کرے وہ حضرت موسیٰ سے شروع کریں گے۔ اللہ کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے، اور اللہ اور حضرت موسیٰ ہم کلام ہوئے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو جو بلندی عطا کیا، وہ بلندی کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ، یہ اللہ سے بات کرنے والے ہیں۔ جس طرح تمام نبیوں کا کچھ نہ کچھ درجہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے جی، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے جی، اس طرح سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ و حبیب اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کلیم اللہ ہے جی، موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ اتنے بڑے شرف کے بعد ایک ریسپانسبلٹی اللہ دے رہا ہے، موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ فرعون کے پاس جاؤ، یہ اس نے حد پار کر دیا، اس نے حد پار کر دیا ظلم و ستم میں، بنی اسرائیل کو ستانے میں۔ اور فرعون یہاں تک کہ بولا کہ دیکھو کہ اس نے صرف شرک تک نہیں کیا، اللہ اور میں ایک ہوں نہیں کیا، اس نے کہا میرے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں، میں ہی وہ ایک خدا ہوں۔ اس نے ظلم کے، شرک کے، تمام گناہوں کے حد پار کر دیا۔ اب اس روئے زمین میں اس وقت جو سب سے بہتر و بالا ہے وہ حضرت موسیٰ ہے، اور سب سے نچلے اور سب سے گناہگار ہے وہ کون ہے؟ فرعون ہے۔ اس ہما وقت میں، اس پریزنٹ سیناریو میں جو سب سے افضل موسیٰ ہیں علیہ السلام اور سب سے بدتر فرعون ہے، اللہ نے سب سے افضل کو سب سے بدتر کے پاس بھیج رہا ہے، اے موسیٰ اے ہارون دونوں جاؤ، جا کے میرے پیغام اس فرعون تک سناؤ جو ظلم و ستم میں انتہا ہو گیا، اپنے آپ کو رب کہنے لگا اور اپنے آپ کو خالق کہنے لگا، اور جاؤ۔ بتانا تو یہ ہے اللہ اگر چاہتا سیکنڈوں میں یا فریکشن آف سیکنڈز میں اسے ہلاک بھی کر سکتا، نہیں، اللہ نے یہاں انسانوں کو سبق سکھا رہا ہے۔ تم کتنا بھی اچھا رہو، سامنے والا کتنا بھی برا رہو، کہ اللہ نے کیا کہہ کے فرما رہا؟ موسیٰ میرے پیغام لے کے جانا جی، میرے وحی لے کے جانا، اور میں حق ہوں تم بھی حق ہے، ہمارے پیغام حق ہے۔ سامنے والا غلط ہے، اس کا پیغام غلط ہے، اس کا کام غلط ہے، اس میں کسی کو شک تو نہیں ہے نا؟ موسیٰ غلط تھے بولے تو ہمیں کافر، اللہ نہ کرے جی، یا فرعون اچھا تھا، فرعون حق پہ تھا بولے تو ہمیں کافر جی۔ موسیٰ حق پہ ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور فرعون ناحق میں ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اللہ نے یہ سبق دے کے بھیجا رہا ہے، موسیٰ جب تم فرعون کے دربار میں جائیں گے کیسے بات کرنا، اللہ نے وے آف کمیونیکیشن یا تو وے آف پریزنٹیشن سکل بتا رہا ہے۔ قولوا قولا لینا، دربار فرعون میں جانا اور حق کی پیغام لے کے جانا، میرے وحی لے کے جانا، تم بھی نبی ہارون بھی نبی دونوں بھی جانا، مگر کیسے بات کرنا؟ سافٹ اور پولائٹ بات کرنا۔ کیا بتا رہا اللہ؟ نرمی سے بات کرنا، زبان کا ادب سکھا رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں سامنے والا کتنا بھی برا ہو، کتنا بھی غلیظ ہو، کتنا بھی کمتر اور بدتر اور گنہگار ہو، اللہ کہتا ہے تجھ میں تو اسلام ہے، تجھ میں تو خدا کا خوف ہے، سامنے والے کو مت دیکھ، تیری ادب دیکھ، تیرے انداز کلام دیکھ۔ اللہ نے جو سبق سکھایا وہ ادب کے ساتھ، اگر سامنے والا گنہگار بھی ہو تو اس کے ساتھ اچھے انداز میں بات کر، اس کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کر، تعظیم اور جی بے انتہا سافٹ اور پولائٹ مینر سے ایک دم ٹالرنٹ ہو کر، ایک دم ہمبل ہو کر اس کے سامنے تیرے پیغام رکھ، یہی خدا کا حکم ہے جی۔ ہم سمجھتے ہیں سامنے انہیں غلط ہے اسی لیے میں نے اسے گالی دے کر بتایا، سامنے وہ غلط تھا، اسے سمجھانے کا انداز یہی تھا، نیتا لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے امام صاحب، اسے یہی طریقہ تھا۔ کیا خدا کو معلوم نہیں تھا کہ فرعون کو کس انداز سے سمجھایا جائے؟ یا نبی کلیم اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ فرعون کے کان پکڑ کے سمجھایا جائے؟ بتانا یہ ہے کہ اگر کافر بھی ہے تم میں تو اسلام ہے،
تمہارے زبان میں اسلام ہے، تمہارے دل و دماغ میں اسلام ہے، بیوی کتنی بھی بری ہو اگر وہ تمہاری بات نہ بھی سنتی ہو، تم اپنے زبان سے تم گنہگار نہ بناؤ، تمہارے اعمال سے، تمہاری زبان سے۔ میرا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ چلتے چلتے کہ تھوکے، زمین میں تھوکے، ہوا میں کسی کے دیوار میں آپ کا تھوک لگ گیا، اور جب تھوک لگ گیا فوراً گھر گئے، پانی لے کے آئے، اپنے ہاتھوں سے اس دیوار کو صاف کرنے لگے کہ اوپر سے اس گھر کا مالک یہودی دیکھ رہا تھا، نیچے اتر کے آ گیا، اے ابو حنیفہ تجھے کیا ہوا؟ میرے گھر کے دیوار کو دھونے کا تجھے کیا غرض پڑا؟ حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا نہیں میں نے تھوک لیا، میری زبان سے تیرے گھر کی دیوار کو کچھ کمی آ گئی، جی اذیت پہنچ گئی، یہ دھو رہا ہوں، تجھے کیا پاگل پن آ گیا، یہ کیوں کر رہا ہے؟ حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا، میرے آقا نے فرمائے اگر کسی کے زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی وہ مسلمان نہیں، اس بات پر میری زبان سے تجھے نہیں، تیرے گھر کو نہیں، تیرے گھر کی دیوار کو بھی تکلیف نہ پہنچے، یہی میرا دین ہے۔ اس نے کچھ اور نہیں کیا، ابو حنیفہ کا ہاتھ پکڑ کر کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جتنے معجزات دیا، میراکلز دیا، جتنے قدرت کے خلاف عمل کرنے کا جو اللہ نے ٹیلنٹ دیا، کبھی شق قمر کرتا ہوں، کبھی پہاڑوں کو جو ہے جی بات کرتا ہوں، کبھی شجر اپنے جڑ اکھاڑ کر میرے پاس چل کے آتے ہیں، یہ سب ہے، مگر اللہ نے مجھے جو خوبی دیا اس میں ایک یہ ہے، اللہ نے مجھے بات کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اور سلیقہ دیا۔ حاضرین محترم، ورنہ غار حرا سے جو کانپتے ہوئے آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ سے فرمائے زمیلونی، خدیجہ مجھے کچھ اوڑھ دو۔ حضرت خدیجہ فرماتے ہیں کہ میں نے گھر کے سارے کپڑے میرے شوہر اور میرے آقا کے اوپر اوڑھ دیا، پھر بھی مصطفیٰ کی وہ ہیبت، مصطفیٰ کی وہ کیفیت کم نہیں ہوئی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدیجہ مجھے کیا ہو گیا، اس کیفیت کے وہ نبی آج سارے عالم میں 55 یا اس سے زیادہ ممالک، اگر مسلمان کے ممالک ہے تو کس سے ہے؟ مصطفیٰ کے کلام سے ہے، جنگ و جہاد اور قتال سے نہیں ہے، مصطفیٰ کے انداز کلام سے ہے۔ کسی نے مصطفیٰ کو بات کرتے ہوئے دیکھ لیا بس مسلمان ہو گیا، کسی نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیا بس مسلمان ہو گیا، اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ مصطفیٰ کی ایک ایک حدیث کے محدثین اپنے زندگی وقف کر کے ایک حدیث کی شرح لکھتے لکھتے قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر مصطفیٰ کے حدیثوں سے جو راز نکالتے ہیں یہ راز ختم نہیں ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس بٹھا کر گھنٹے گھنٹے مصطفیٰ بات نہیں کرتے، اتنی سی سادی سی بات کرتے، مگر اس سادی سی بات میں خدا کی قسم اتنے خزانے چھپے ہوئے رہتے، ہمیں مرنے تک ہمارے لیے اس ایک حدیث کافی ہوتی۔ حاضرین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ان من البیان لسحرا، ہم جو بات کرتے ہیں نا، آقا فرماتے یہ باتوں میں ایک جادو ہے۔ جی دنیا میں عزت آپ کو ہونا ہے نا، اور آپ کی بات کوئی سننا، یہ اگر چاہتے، میرے آقا فرماتے ان من البیان لسحرا، بے شک میرے آقا فرماتے باتوں میں ایک جادو ہے، باتوں میں جادو ہے، کہ اگر آپ جس طرح بات کرنا ہے قرآن و سنت کے مطابق، جس طرح بات کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اگر اس طرح آپ بات کرے، آپ سمجھو دنیا آپ کے قدموں میں رہے گی۔ میں نے اس کو آخر میں کہنے کے لیے رکھا، مگر پہلے کہہ دیتا ہوں، جنگ بدر تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ آپسی میں جی خلاف میں جو لڑنے والے ہیں ان کے تعداد کتنی ہے، جا کے جانکاری کر کے آؤ، جا کے پتا کر کے آؤ کہ ان کی کوانٹٹی کیا ہے، ان کا نمبرز کیا ہے، وہ کتنے ہیں تعداد میں۔ کہ صحابہ گئے، جاتے جاتے کسی کو پکڑ لیے، اور وہاں سے جی اس نے بھی مخبر بن کے آیا، خبر جی لینے کے لیے آیا، اسے صحابہ پکڑ لیے اور پکڑ کے پوچھتے ہیں پہلے بتا کہ وہاں کتنے لوگ ہیں، اس نے منہ نہیں کھولا،
اور इसी तरह बातों में पूछते गए, उसने मुंह नहीं खोला और सहाबा उसे मारते मारते पूछे कि बता, जंग का मैदान है, जान लेने की भी इजाजत है, मारने पर क्या है। मारते मारते पूछे, उसने मुंह नहीं खोला। उसके वो कुफ्र में डटे हुआ था कि इस्लाम को साथ नहीं देना चाहा, उसने अपनी जान देने के लिए फैसले पे आ गया, मगर अपने दोस्तों की क्वांटिटी बताना नहीं चाहा कि वो कितने हैं, वो नंबर्स, वो तादाद बताना नहीं चाहा। इतने में जोहर की नमाज पढ़ के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते वहां आए। पूछे क्या माजरा है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वहां का है, ये मतलब हमारे खिलाफ लड़ने वालों में है, ये हमें बातों से पूछ लिए और लातों से पूछ लिए, इसने जवाब नहीं दे रहा है, ये अपने तादाद नहीं बता रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, उसे छोड़ो, उसकी जो है हाथ पैर खोल दो, उसे छोड़ो। बिठा दिया गया और फरमाया कि सही तो है तुम, अच्छे तो है, खाना खाए। मेरे आका पूछने लगे खाना खाए? उसने कहा हाँ मैं खा लिया। क्या खाए? मेरे आका पूछते क्या खाए? उसने कहा मैं ऊंट का गोश्त खाया। क्या? अच्छा ऊंट का गोश्त खाए। कितने ऊंट वहां पर कटते हैं, हाय हाय, मेरे मुस्तफा के अंदाजे कलाम पर कुर्बान हो जाए। मेरे मुस्तफा पूछते हैं कि वहां तुम्हारे दरमियान कितने ऊंट कटते हैं? उसने बगैर सोचे बगैर उसने कह दिया 9 ऊंट कटते हैं, कभी कभी 10 ऊंट कटते हैं। मुस्तफा ने कहा मेरे सहाबो इसे भिजा दो। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अभी तक इसने जवाब नहीं दिया। मेरे आका कहने लगे पहले इसे भिजाओ, मैं तुम्हें जवाब देता हूं। जब भिजा दिया गया, मेरे आका से सहाबा पूछे या रसूल अल्लाह तादाद कैसे मालूम करे? मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को कलाम करने का अंदाज समझा रहा है। ए मेरे सहाबियों, एक ऊंट से 100 आदमी खा सकता है। अगर 9 ऊंट है वहां 900 है, अगर 10 ऊंट से तो वहां 1000 है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने टैक्टिक और स्ट्रैटेजी और कम्युनिकेशन स्किल में इतने हाई क्वालिफाइड थे कि आपके बयान सुनकर कोई रद्द नहीं करता जी। और सबों ने मेरे मुस्तफा के जबान पर कोई कुछ नहीं बोला, इसलिए वो जानते हैं अगर ये बंदा बोलता है तो सच बोलता है, ये सादिक है और ये अमीन है। मुस्तफा के वो कलाम, मुस्तफा की वो जुबान पर ये दुनिया कुर्बान हो जाए, मगर हमें वो ना कलाम आता है ना बात करने का सलीका आता है। हमने तो अल्लाह से मांगने चले जाते हैं, ना दुआ करने का सलीका मालूम, ना लोगों से बात करने का सलीका मालूम, ना बीवी से मोहब्बत से बात करना आता है, ना माँ बाप से ताजीम और अदब से बात करना आता है, ना बच्चों से प्यार और शफकत से बात करना आता है, मगर हम इन सबके साथ जीते हैं, सबके साथ रहते हैं। मगर अफसोस हम जिस तरह बात करना था उस तरह बात करे होते, आज हमारे बच्चे भी आशिक रसूल होते, अगर हमारे भाई बहन भी हमारी बात सुन लेते, मगर अफसोस हमें बात करना नहीं आया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने जुबान को इस तरह पकड़ते हैं जी, जुबान को पकड़ के फरमाते हैं मस्जिद नबवी में बैठकर, जिस किसी ने इसका काबू कर लिया, कंट्रोल में रख लिया, जिस किसी ने इसको बराबर चलाया, जबान को पकड़ के बताते हैं और अपने शर्मगाह को, ये जुबान और शर्मगाह से गुनाहों से बच गया, उसने गुनाह नहीं किया, उसकी कल जन्नत जाने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे आका क्या फरमाते? वो तेरी नहीं, तेरी कोशिशों से तू जन्नत जाने की जरूरत नहीं। अगर अपने जुबान तू संभाल लिया, अगर तूने अपने शर्मगाह को संभाल लिया, तू जन्नत जाने का जो काम है वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में एक ऐसा एक मोड़ है जहां एक बाप अपने बेटे को नसीहत करते हैं। वो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बहुत नसीहतें फरमाए। उसमें एक नसीहत ये है कि वला तुसाइर खद्दक लिन्नास जी। मेरे खुदा फरमाता है कि हजरत लुकमान अपने बेटे से फरमाते हैं जब तू लोगों के सामने बात करता हुआ तू नजर आएगा, उनसे अपने चेहरा पलट कर अपने तकब्बुरी से बात नहीं करना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में आते हैं, सहाबा कहते हैं हम में जो सबसे फकीर है, मोहताज है, जो कमजोर है, मुस्तफा पहले उससे बात करते जी।
پہلے اس کے بعد امیروں سے بات کرتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے کہ حضرت عثمان بھی ہیں, یہ بڑے کروڑ پتی صحابی ہیں, یہ ہمیشہ صف اول میں نہیں, جب مسجد نبوی میں میرے آقا آتے ہیں پہلے کس سے بات کرتے؟ وہ فقیر صحابیوں سے بات کرتے, وہ بلال حبشی سے بات کرتے, وہ عبداللہ بن مختوم سے بات کرتے, وہ غریب تر صحابی جسے دیکھ کر ہمیں سبق آ جائے کہ ہم جب کسی کو سلام کرتے, اگر امیر ہے تو سلام کرتے, کسی کے جنازے میں جاتے وہ امیر ہے, اگر اس کا سوسائٹی میں سٹیٹس اچھا ہے اس کے جنازے میں جاتے ہیں, اس کے گھر کی دعوت کو جاتے ہیں, اگر کوئی غریب بلا لے کیوں جائے, اس کے جنازے میں کیوں جائے, وہ اس کو سلام کیوں کرے. ہمارے ذہن جب کمتر ہو گئے, مصطفیٰ کا یہ حدیث ہمیں سبق دے رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں پہلے محتاجوں کو سلام کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. یہی تو انداز کلام ہے, یہی تو ہمارے حسن انداز ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے حالت میں, آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, روزے کے حالت میں جنگ لڑنا جائز ہے, جی جہاد کرنا جائز ہے, تلوار لیو اور جاؤ میدان جنگ میں جنگ کرو. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کہتے, مجھے ان سے پوچھا گیا آپ کو سب سے پیارا شوق کا چیز کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ میدان جنگ ہو. جی آپ فرماتے ہیں میدان جنگ ہو اور ماہ رمضان ہو, ماہ رمضان ہو اور سخت دھوپ ہو, جی سمر کا سیزن ہو اور میدان جنگ ہو, پھر میں بتاؤں گا کہ علی کون ہے. کہ آپ کیا فرماتے کہ میدان جنگ میں ماہ رمضان میں لڑنا جائز ہے. میرے آقا کیا فرماتے, جب کوئی تجھے زبان سے لڑنے کوئی سامنے آ جائے اس سے 3 بار کہنا انی صائمن. کیا فرمانا؟ میں روزے دار ہوں. آقا بتا رہے ہیں میں روزے دار ہوں, میں روزے دار ہوں, میں روزے دار ہوں. اس سے 3 باتیں یہ کہنا. کیوں؟ تلوار لے کے لڑنا یہ اسلام اجازت دیتا ہے, مگر حالت روزے میں زبان سے کسی سے نہ لڑو. میرے آقا فرماتے اگر زبان سے لڑے, اگر تم زبان سے وہ کام کر دیے جسے اللہ ناپسندیدہ ہوتا ہے, نہ تمہارے روزے کے اللہ کو ضرورت ہے, نہ تمہاری عبادت کو اللہ ضرورت کرتا ہے. حاضرین محترم, اگر کوئی زبان کو سنبھال لیا, اگر کنٹرول کر لیا, میرے آقا جس طرح بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بتائے ہیں اس طرح اس زبان کو اس نے سنبھال لیا, بس اس کی قدموں میں یہ دنیا رہے گی, وہ کامیاب ہو کے رہے گا. کسی کو سمجھانا نہیں پڑے گا کہ بٹھا کر بس ہم ایک بات بول دیے, اللہ اس کے دل میں وہ بات کو جما دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اور صحابہ بھی فرماتے ہیں, مصطفیٰ جب کسی سے بات کرتے تو ایسا نہیں کہ یہاں ٹھہرتے اور گردن پھیر کے ایسا بات کرتے. کوئی بھی ہو جائے, وہ غریب ہو جائے امیر ہو جائے, جب کسی سے بات کرتے اس کے ساتھ اپنا فل اٹینشن دیتے ہیں. جی غریب بھی آ جائے, اپنے کبھی کسی مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے بات کرے اور کوئی آیا گردن پھیر کے ایسے بات نہیں کرے. جب بھی کسی سے بات کرتے اپنا فل رخ اس کے پاس بتاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کا انداز سکھا رہے ہیں. جب کوئی میرے آقا کسی کو سمجھاتے ہیں, جب تھوڑا مشکل سی بات آ جاتی ہے 3 بار سمجھاتے ہیں. میرے آقا اسی بات کو 3 بار دہراتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم قرآن میں یہ بھی ہمیں سبق دے رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ ماں باپ کا حق کیسے ادا کرنا یہاں تک ہے. نہیں, اس کی شروعات کیا ہے؟ چھی ایک لفظ نہیں ہے, چھی ہٹ یہ لفظ نہیں ہے, ہو یہ لفظ نہیں ہے, ہٹ یہ لفظ نہیں ہے, یہ لفظوں میں آتا ہی نہیں ہے, یہ ہمارے ایموشنز ہے. ہٹ یہ ایک بات, اسے بات بھی نہیں بول سکتے. تمل میں بولا تو یہ ایک بات نہیں ہے. قرآن اس کی بھی تربیت دیتا ہے, قرآن اس کی بھی تربیت دیتا ہے. اس طرح کے باتوں کو عربی میں اف بولتے, ہٹ اف. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف. تمہارے ماں باپ سے تم لمبی لمبی گالیاں نہیں, انہیں ہاتھ پیر نہیں, اف تک بھی نہ بولو. قرآن کیا سبق دیتا ہے؟ اگر تمہارے ماں باپ ہیں
انہیں جو معنی نہیں رکھتا وہ لفظ اف کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کا معنی نہیں ہے، چھی کا معنی نہیں ہے، مگر قرآن یہ بھی بولتا ہے اگر وہ تیرے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ اف تک بھی لفظ نہ بول، ان کے ساتھ ہاں ہو بھی مت کر۔ یہ قرآن ہمیں کمیونیکیشن سکل سکھا رہا ہے۔ کسی نے اپنے بچے کو بڑے ایک عالم دین کے پاس لے گیا اور کہنے لگا میرا بیٹا زیادہ گالی دیتا ہے، میرا بیٹا زیادہ گالی دیتا ہے، تمل میں بولنا ہے یہ پائیں کٹ پیچھے پیسرا، میرا بیٹا گالی دیتا ہے۔ عالم ان کے سب کے ڈیٹیلز کلیکٹ کرے، کر کے بولے کل آؤ میں سناتا ہوں، پھر کل آئے، پھر ڈیٹیلز کلیکٹ کرے، بات یہی بولے کہ تمہارا بیٹا انگ پائیں کٹ پیچھے پیسل ہے، کٹ پیچھے پیسرا، تمہارا بیٹا گندی بات نہیں کر رہا، غلط بات نہیں کر رہا، جو سنا وہ بات کرتا ہے۔ تمہارے بچے اگر گالی دیتے، تمہارے بچے اگر زبان سے وہ الفاظ نکالتے ہیں جس کو ہم ناپسند کرتے، یہ کہیں اور سے نہیں آیا۔ اگر گھر کا ماحول بگڑے ہوا ہے، اگر گھر کے لوگوں کی زبان بگڑی ہوئی ہے تو بچوں کی بھی زبان ضرور بگڑے گی۔ جس اسکول میں تم لاکھوں روپے دے کر تمہارے بچے کو ایڈمٹ کرتے ہیں، جوائن کرتے ہیں، اگر وہاں کی تربیت صحیح نہیں ہے، وہاں کے ادب صحیح نہیں ہے، بچوں میں وہ ریفلیکٹ ہوگا۔ حاضرین محترم، اگر بچوں کی بات سیدھی ہو جائے، اگر ہماری بات سیدھی ہو جائے، اگر ہمارا انشاءاللہ بالحقیقت انشاءاللہ ہو جائے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے، صحابہ فرماتے، ایسی ٹھہر کر میرے آقا فرماتے نہیں تھے، اپنے ہاتھوں سے بھی اشارہ کرتے تھے، میرے آقا ہاتھوں سے بھی اشارہ کرتے تھے۔ آج کا جو سروے ہے یا آج کا جو ریسرچ ہے وہ کہتے ہیں جب کوئی بولنے والا بولتا ہے، جب کوئی بولنے والا بولتا ہے تو اس کا سپیچ بس 30% ریفلیکٹ ہوتا ہے، اس کا جو وے آف پریزنٹیشن ہے 70% وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ ایک مثال بتاتا ہوں۔ سسرا تھا کہ اس نے اپنے بہو آ کے پوچھی کہ آپ کو کھانا لگاؤں، کھانا رکھوں، کہ یہ شوگر پیشنٹ تھا، اس نے فرمایا مجھے بھوک نہیں، جاؤ بعد میں لگائیں گے۔ 5 یا 10 منٹ کے بعد شوگر پیشنٹ کو معلوم نہیں ہوتا کہ کب بھوک لگے، کب کھانا کھائے، اچانک بھوک آ جاتی، فوراً اس نے اپنے بہو کو بلا کے بولا کھانا لگاؤ۔ اب بہو کو بھی جو ہے ٹینشن کہ ابھی 5 منٹ پہلے پوچھا کہ میں کھانا لگاؤں کیا، کھانا رکھوں کیا، آپ نہیں بولے، ہاں بس کچھ اور نہیں، اب آپ بولتے، فوراً کھانا لے کے آئی، برتن کو تھوڑا زور سے رکھی۔ یہ کوئی غلط کام کری؟ جی نہیں، مگر ہمارے نزدیک یہ غلط نہیں۔ شوہر آیا، سسرے نے اپنے بیٹے کے پاس یہ بتا دیا کہ تیری بیوی ایسی ایسی کری، اب شوہر اور بیوی بات کر لیتے ہیں کہ میرے باپ سے تو کیا بات کری، میرے باپ کے خلاف بے ادبی کی کیا زبان تو چلائی۔ اب بیوی کہتی میں نے تو کوئی ایسے الفاظ نہیں بولی۔ ہاں، یہاں پر الفاظوں کو دیکھا نہیں جاتا، تمہارے ایموشن کو دیکھا جاتا۔ یہاں پر تم ماں باپ کے ساتھ جو ایموشن کے ساتھ جاؤ، یہ بھی جاؤ ہے، جاؤ یہ بھی جاؤ ہے۔ ہم ہمارے بچوں کے ساتھ یہ کہتے کھانا کھاتا یا نہیں، جی یہ بھی تو بات ہے، یا کھانا کھاتے بیٹا یا نہیں۔ تم اپنے وائس کو ہائی پچ میں جتنا رکھتے ہیں، تم اپنے سپیچز کے ساتھ جتنا ایموشن کو ڈالتے ہیں، تمہارا ریفلیکٹ تو ہوگا وہاں پر۔ تمہارے بچوں بھی تمہارے باتوں کو بعد میں انالائز کریں گے، ایکسپٹ کریں گے، پہلے تمہارے ایموشن کو لیں گے۔ تم کس ایموشن کے ساتھ تم بات کر رہے، کیا ہے صاحب سب خیریت، یہ بھی خیریت پوچھنے کا طریقہ ہے۔ کیا ہے سب خیریت، یہ بھی خیریت پوچھنے کا طریقہ ہے۔ ہمارا بندہ جب پوچھتا کیا امام صاحب کب سب خیریت، ہاں سمجھ جانا کہ اس کی اب بتانے کی ضرورت نہیں، تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ اس نے کون سے اینگل سے، کون سے موڑ سے یہ بات کر رہا ہے، کہ ہمارے ایموشنز پہ قابو رکھو۔ کہ انسان حیوان ناطق کہا گیا، اللہ نے دوسرے حیوان کو اور انسان کو جو فرق دیا بس زبان، اور یہ زبان
ایسا نہیں کہ کتا بھی بھونکتا ہے ہم بھی بات کرتے، گدھا بھی جو ہے آواز کرتا ہے ہم بھی بات کرتے، نہیں، کتا بھونکتا ہے تو عقل سے نہیں، اسے بھونکنا چاہا اس نے بھونک لیا، مگر انسان کو اللہ عقل دیا کہ ایک سیکنڈ کے لیے رک جا، جس کے ساتھ تو غصے میں بات کرنا چاہتا ہے پہلے اسے دیکھ یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے بیوی بچے ہیں، کہ جب قرآن کسی کو نکاح پڑھایا جاتا ہے کہ ہر خطیب یہ آیت تو پڑھتا ہے قولوا قولا سدیدا، اچھی بات کرو، سیدھی بات کرو، یہ بات کسی نکاح جس کی ہو گئی ہے اسے نکاح میں بریانی کیسا تھا یہ یاد رہتا، نکاح میں کتنے جنے آئے یہ یاد رہتا، کون سے شادی خانے میں نکاح ہوا یہ یاد رہتا، کیا کسی کو یاد ہے کہ خطیب نے کون سی آیت کی تلاوت کیا؟ کیا بیان کیا؟ یہ کبھی کسی کو یاد ہے؟ ہر خطیب یہی بول کے اس بچی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیا ہے، قولوا قولا سدیدا، وہ تیری غلام نہیں، اس سے اچھی بات کر، جی قولوا قولا سدیدا، کہ وہ تیرے نوکرانی نہیں، اس سے اچھی بات کر، بات ہی تو ہے جو بات کو کسی کے دل میں سے کسی کے دل میں پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اللہ نے اگر چاہا کہ کتاب کے شکل میں ہی قرآن نازل کرتا، نہیں، اپنے جبرائیل کے ذریعے باتوں کے ذریعے قرآن دیا تاکہ اسے محفوظ کر لے۔ یہ باتوں کو برابر کرو، تمہارے زبان پر تم لگام لگاؤ، اگر تم اچھا بات کرے، اگر تمہاری زبان پہلے زبان کو مسلمان بناؤ، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، بیکار باتوں سے بچو، گناہگار کے باتوں سے بچو، کہ جی جب چٹ چاٹ ہوتا ہے جو بھی بات اس پہ قابو نہیں رہتا، کسی کے بارے میں کچھ بول دیے، کسی کے بارے میں گالی دے دیے، اور کل قیامت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس کے بارے میں گالی دیے وہ بھی سامنے آ جائے گا اور اللہ سے کمپلین کرے گا، مولا یہ میرے بارے میں گالی دیا، یہ میرے وقد شتم ھذا، اور اللہ نے کیا کرنے والا ہے اچھی طرح بات سمجھ لو کہ تمہارے نیکیاں چھین کر اس کے ہاتھوں میں دینے والا ہے۔ تمہارے زبان پر اختیار رکھو، اس انداز سے بات کرو جس انداز کو میرے مصطفیٰ نے سکھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔